آخری وقت جب آیا حضرت فاطمہ کو بلاتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت باہر تھے. حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیٹی مجھے لگتا ہے میرے آخری دن ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی اس وقت, اور کہتی کیا ہے, مجھے میری طبیعت کی فکر نہیں, فاطمہ میرے جانے کے بعد اپنے بابا کا خوب خیال کرنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق وصیت کر رہی ہیں. حضرت فاطمہ سے کہہ رہی, میں نے زندگی کے ہر لمحے یہ کوشش کرتی رہی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل اقدس پر ایک ہلکی خراش بھی نہ آنے پائے. اے فاطمہ, تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کے متعلق ایک ہلکی خراش آنے والا بھی معاملہ نہ کرنا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے نکاح میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ کی مشہور خاتون تھی. آپ کے اخلاق کی وجہ سے پورے مکہ والے آپ کو طاہرہ کہتے تھے. آپ کا لقب طاہرہ تھا. آپ کا نکاح پہلے ابو حالہ نام کے ایک شخص سے ہوا, ان کے انتقال کے بعد عتیق نامی ایک دوسرے شخص سے ہوا, پھر اس کے انتقال کے بعد 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی آپ کی. پھر آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں پہلا نکاح اپنی 25 سالہ عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے نکاح فرما رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نکاح بڑی سادگی سے ہوا, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی آپ کی شریک حیات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں. وہ ام المومنین سب سے پہلے ایمان لانے والیوں میں سے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر مقام پر وہ سپورٹر رہی ہیں, آپ کی حمایت کے لیے کھڑی رہی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا دل رکھنے کے لیے ہر ان کی خوشی کا خیال فرمایا کرتے تھے, ان کی خوشیوں کا خیال فرمایا کرتے. اور سیم یہی حضرت خدیجہ کی. میں کہتا ہوں شادی سے پہلے ہر نوجوان کو چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو بھی پڑھے. یہ نہیں کہ تم مرد ہو تو ساری خدمات تمہارے لیے ہونی چاہیے اور تم عورت کے لیے کچھ نہ کرو. جیسے کہ بعض لوگ جب بھی عورتوں میں خطاب کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, تو سب سے پہلے عورتوں کو یہی بتایا جاتا ہے, مرد دن بھر تھکان سے چور چور گھر میں آئے تو تم اس کو مسکرا کر کے استقبال کرو. یہ عورت کے اوپر فرض ہے, تم اس کو مسکرا کر استقبال کرو. اس کی تھکان چلی جائے تمہیں ایک صدقے کا ثواب ہے. میرے عزیزو, یہ گاڑی کا پہیہ ایک ٹائر سے نہیں چلتا. تم ساری مسکراہٹ صرف عورت ہی کے اوپر تھوپو گے. یہاں پر تمہیں یہ بھی کہنا ہوگا, ہو سکتا ہے کبھی دن بھر کی تھکان عورت کو بھی ہو جو صبح سے شام تک کام کر رہی ہو, تم آ کر کے اسے بھی مسکرا کر کے کہو دن بھر آج تمہیں زیادہ تھکان ہوئی ہوگی. ہمیشہ میاں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میری تھکان وہ پوچھے؟ نہ, بلکہ آپ خاتون کی بھی مزاج پرسی کریں. یہ دونوں ٹائر ہیں, دونوں کا بیلنس برقرار ہو. میں ابھی بتاتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے, اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کوئی ناراض ہو تو حضور انہیں مناتے. آپ سوچ رہے ہوں گے کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ ہاں, صرف بیویوں کو حق تھا جو عام زندگیوں میں ہوتا ہے, لیکن اس ناراضگی کا مطلب رسول سے ناراضگی نہیں, شوہر سے کسی معاملے میں ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے, اے عائش, جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں, آپ کیسے جانتے ہیں میں ناراض ہوں کہ خوش ہوں؟ حضور فرماتے ہیں, جب تو خوشی میں رہتی ہے قسم کھاتی ہے تو یوں کہتی ہے رب محمد کی قسم, اور جب ناراض رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم. یہ حضرت عائشہ کی عادت تھی. جب گھر میں کچھ باتیں اس طرح سے ہو جائیں تو کہتی ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا. حضور فرماتے ہیں جب جب تو ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہے مجھے لگتا ہے تو ناراض ہے. حضور مناتے ہیں, یہ نہیں کہ کائنات کے آقا و مولا سے تجھے روٹنے کا حق کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک شوہر والی زندگی بھی گزار کر کے دکھایا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں, حضرت زینب ایک دوسری زوجہ ہیں حضور کی,
حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ آئیں. حضرت عائشہ میدے کا شیرہ بنا رہی تھی, آٹے کا ستو جس طرح سے ہوتا ہے میٹھا کچھ بنا رہی تھی. جیسی وہ بنا اس میں کچھ خرابی ہوئی ہو یا جو بھی, حضرت عائشہ حضرت زینب کو کھلانے پر اصرار کرنے لگی کہ آپ گھر میں آئی ہیں, یہ شیرہ پورا کھائیں گی آپ. حضرت زینب کہہ رہے میرا جی نہیں چاہتا, میں نہیں کھاؤں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, حضرت عائشہ نے وہ شیرہ اٹھا کر پورا ان کے منہ پہ لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے, کچھ نہیں فرمایا. حضرت زینب سے کہا کہ بس بس عائشہ چھوٹی ہے, تم بدلہ مت لو. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خانگی معاملات ہیں, اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک ہے. انہیں آپس میں مذاق کرنے کا اختیار تک میرے آقا نے دے رکھا تھا. یہ نہیں کہ اتنا ٹائٹ کرو کہ ہنسنا بھی مشکل ہو جائے, اتنا تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ کہ بات کرنا بھی مشکل ہو جائے. نہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو ایک خوشحال زندگی گزارنے کے گھر عنایت فرمائے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, ہر بیوی کے لیے الگ مکان, ہر زوجہ کے لیے الگ مکان. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, ہر خاتون کے پاس باری باری تشریف لے جاتے ہیں, سب کے پاس برابر کا برابر وقت دیتے. حضرت عائشہ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے چھوٹی ہیں عمر کے لحاظ سے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عورت کو تربیت دے کر کامل بنانا یہ اخلاق رسول ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو نوجوانوں, پہلے سے یہ سمجھ کر کے چلو. میرے گھر میں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے کہہ رہا ہوں, جن کی ہو چکی ان کے لیے بھی پہلے سے ذہن میں یہ بات فٹ کر لو, میں اگر شادی کرنے جا رہا ہوں تو میرے گھر کوئی ایسی خاتون آنے والی ہے جس کو ہو سکتا ہے بات کرنے میں پورا سیکھی ہوئی نہ ہو, کھانے پکانے کے ماہر نہ ہو سکتا ہے وہ خاندانی معاملات کو نہ سمجھے, مجھے ہر ایک چیز کو اسے سکھانا ہوگا. تم اگر پہلے سے یہ سب چیزیں ذہن میں رکھو گے تو جھگڑے اور نا اتفاقی کی بات نہیں آئی. تم پہلے سے ایکسپیکٹیشن یہ رکھ کر کے بیٹھے ہو کہ یہ 7ویں آسمان سے سیکھ کر کے آئی ہوئی ہے گھر میں, کبھی کچھ بات چیت ہو گئی تو سیدھے جھٹ سے یہی کہا کیا تمہارے اماں باپ نے یہی سکھایا تھا, یہی بات. اور ساس بھی اپنے بہو سے یہی کہتی ہے روٹی نہیں بنے, اماں کیا سکھائی تیری تجھ کو, اب تک کیا کرتی رہی. میرے عزیزو, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ جب آئی 9 سال کی عمر میں تھی, ان کی سہیلیاں کہتی ہیں آٹا گوندتے گوندتے وہ سو جاتی تھی, اسی میں سو جاتی تھی, رات ہو جاتی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن بھی سختی نہیں فرمائی کہ عائشہ آٹا گوندتے گوندتے سو گئی, آٹے میں ہی ہاتھ رہ گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مہ کامل بنایا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں. عورتوں کو تم جس قدر اچھی تربیت دو گے تمہاری محبت اتنی ہی ان کے دلوں میں ہوگی اور اتنی ہی عظمت بھی بڑھے گی, اتنی عظمت بڑھے گی. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر بھی عمل ہوگا. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فل ہائی کوالیفائڈ چاہیے, پوری طرح سے میچور چاہیے, تو تمہارا یہ ایکسپیکٹیشن بعض دفعہ تمہیں دھوکہ دے دیتا ہے. تم جو کچھ بھی سوچ کر کے رکھے ہو وہ نہیں آئی, چڑچڑ ہو جاتا ہے, دماغ میں الگ الگ وسوسے آنے لگتے ہیں, پھر دوسرے کا خیال آنے لگتا ہے, اور پھر دوسری بھی ویسی نکلی تو کیا کرو گے. اسی لیے اخلاق رسول یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں آئیں جو الگ الگ خاندان کی تھیں, الگ الگ مزاج کی تھیں, الگ الگ قبیلوں کی تھیں. ارے یہودیوں کے خاندان سے حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر آئی. ان کے پورے رسم و رواج الگ تھے, سارے خاندانی معاملات الگ تھے, لیکن کیا کبھی وہ مس میچ ہوئی حضور کے ساتھ؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی زندگی کیسے گزاری. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئیں, دیکھیں حضور عدل کیسے کرتے تھے بیویوں کے ساتھ. یہ خاندان تھا بنی اسرائیل کا, یہودیوں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو چلا ہے وہ خاندان تھا. موسیٰ علیہ السلام کی اولاد
وہ مدینہ طیبہ میں تھی, انہی کے خاندان سے حضرت صفیہ آئی تھی. جب شادی ہوئی تو عورتوں میں آپس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں, سوتنوں کے معاملات رہے. حضور کی ایک زوجہ حضرت عائشہ ہیں جن کے باپ صدیق اکبر ہیں. ایک زوجہ حضور کی حضرت حفصہ ہیں جن کے والد عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک حضرت ابو بکر کی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے, ایک حضرت عمر کی بیٹی حضور کے نکاح میں. یہ دونوں ملتی تھیں تو بڑی لمبی باتیں بھی ہوتی تھیں. خاندان ایک تھا, ان کے بیچ میں حضرت صفیہ آ گئی, الگ خاندان کی, یہودی خاندان سے آئی تھی لیکن حضور کے نکاح میں آئی تھی. حضرت صفیہ کو دونوں چھیڑنے لگیں. کیا کہہ کر کے کہا کہ صفیہ ہوئی بن اختب ہے نا تیرا باپ, یعنی یہودیوں کے ایک قبیلے کا سردار ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میرے باپ تو صدیق اکبر ہیں. حضرت حفصہ کہتی ہے میرے باپ تو عمر ابن خطاب ہیں جن کی نیکیاں حضور نے اس طرح فضیلتیں بیان فرمائی. حضرت صفیہ کے دل میں تھوڑا سا وہ لگا کہ یہ دونوں اپنے اپنے باپ پر فخر کر رہی. حضور پاک کے حجرے میں آئی, غمگین تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ کیا معاملہ ہے؟ کہا عائشہ بھی اور حفصہ بھی تانا مار رہی. کہا کیا کہا انہوں نے؟ عائشہ کہتی ہے میرے باپ ابو بکر ہیں, حفصہ کہتی ہے میرے باپ عمر ہیں, تیرے باپ تو یہودی خاندان کا سردار ہے. حضور نے فرمایا جاؤ اب جواب دو عائشہ کو بھی اور حفصہ کو بھی. حضور سکھا رہے حضرت صفیہ کو. کہا کیا جواب دوں؟ کہا جا کے کہنا میرے باپ موسیٰ علیہ السلام ہیں, میرے چاچا ہارون علیہ السلام ہیں اور میرے شوہر محمد رسول اللہ ہیں. وہ آئی فخر کے ساتھ کہا میں اس خاندان سے ہوں کہ میرے آبا و اجداد میں میرے باپ موسیٰ علیہ السلام ہیں, نبی ہیں, اور میرے چاچا ہارون علیہ السلام ہیں, اور میرے شوہر کا تو کیا کہنا سید الانبیاء ہیں. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کہا ضرور یہ رسول پاک نے تجھے سکھایا ہوگا, یہ بات تجھے حضور نے بتائی ہوگی. یہ گھریلو زندگی تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. کبھی ان عورتوں کے درمیان اگر کچھ باتیں آ جائیں حضور پاک اس طرح سے اسے نکالتے جیسے میدے میں سے آٹے کو نکال دیا جائے. کبھی تکرار نہیں ہو سکی, کبھی جھگڑے کی نوبت نہیں آئی. دو بیویوں والا جانتا ہے کہ اسے سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہاں ایک عظیم جنگ میں وہ اترا ہوتا ہے, ایک طرف انڈیا ایک طرف پاکستان, بیچ میں بارڈر میں وہ کھڑا رہتا ہے. ایک ہاتھ اس کے پاس ایک ہاتھ اس کے پاس, پتہ نہیں کون سا ٹوٹے کون سا بچے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 ازواج مطہرات کے ساتھ رہے اور سب کو برابر انصاف کے ساتھ رکھا. کبھی کسی خاتون سے کوئی جھگڑا یہ کسی حدیث میں نہیں ملتا. ہاں ان کے درمیان جو باتیں ہوتی تھی وہ تفریح قلب کے طور پر ہوتی, تفریح قلب کے طور پر, دل کو بہلانے کے طور پر. اب آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کی زندگی پاک میں جو بیویوں کا کردار ہے. عورتیں بھی سن رہی ہوں گی, انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے اپنے شوہر کی, یعنی ایک مرد کی دنیا میں سب سے بڑی سپورٹر اس کی بیوی ہونی چاہیے. ہر چیز میں, اس کے دکھ میں, اس کے سکھ میں, اس کی خوشی اور غم میں, سب میں عورت اس کی سپورٹر بن کر رہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائے ہیں حضرت خدیجہ ایمان لائی, اپنے مال سے مدد کیا, ساری چیزیں کی. جانتے ہیں جب حضور پاک نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا آپ کی عمر 25 سال تھی, ان کی 40 سال. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال گزارے, 25 سال گزارے. حضور کی عمر پاک 50 سال ہو چکی تھی, حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہو چکی تھی. لیکن اس بیچ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا. ان 25 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا, صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی سپورٹر کہ رہتی دنیا تک ان کے احسانات پوری امت نہیں چکا سکتی, پوری امت نہیں چکا سکتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے, حضرت عائشہ نکاح میں آئی تھی. یہ بھی حدیث ہے حضرت عائشہ کی, کہتے ہیں ہر بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا ذکر کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کبھی مجھے غیرت آتی تھی
اور میں کہتی تھی کہ صرف آپ کی ایک ہی بیوی ہے کیا حضرت خدیجہ؟ ہر بات میں آپ خدیجہ کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، عائشہ ہاں وہ اس بیوی کی طرح کوئی دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، میں اس کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کرتا رہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب کبھی حضرت خدیجہ کے متعلق سوال کرتی، میرے آقا فرماتے جب پورے مکہ والوں نے مجھے جھٹلایا تھا تو خدیجہ نے اپنایا تھا، جب لوگ مجھ پر سوشل بائیکاٹ کر چکے تھے خدیجہ نے اپنا پورا مال مجھ پر قربان کیا تھا، جب لوگ ہمیں اپنے گھروں سے دور کر چکے تھے تو خدیجہ میرے ساتھ دن و رات رہا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ کیسی سپورٹر تھی جانتے ہیں؟ غار ہیرا 3000 فٹ اونچی پہاڑی آج بھی مکہ میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عبادتوں کے لیے غار ہیرا جاتے تھے اور وہاں کبھی کبھار 2 دن 3 دن تک آپ قیام فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ اپنے گھر سے کھانا لے کر دن میں 2 مرتبہ کبھی 2 دن میں 3 مرتبہ اوپر چڑھ کر کے جایا کرتی۔ آج جو گئے ہیں عمرہ یا حج کے لیے جنہوں نے چڑھائی کی ہوگی انہیں معلوم ہے ایک بار چڑھ کے آنے کے بعد 8 دن سو جاتے ہیں لوگ، اتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت اونچی پہاڑی ہے۔ اور ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ اپنے رفیق حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے کر اتنی بلندی پر جاتی، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے ہوتے غار ہیرا سے یا اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو کر انتظار کرتی۔ لوگ گزرنے والے کہتے ہیں خدیجہ آ جائیں گے تیرے شوہر، ابھی اوپر سے اتر رہے ہیں، تو باہر کیوں کھڑی ہے، چھاؤں میں کھڑی ہو جا۔ حضرت خدیجہ کہتی مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے شوہر دھوپ میں چلے آ رہے ہوں اور میں چھاؤں میں کھڑی رہوں، جب تک وہ میرے پاس نہ آ جائے میں بھی وہیں سے ہی کھڑی رہوں، اس لیے کہ وہ دھوپ میں آ رہے ہیں تو میں بھی دھوپ میں کھڑی رہوں۔ یہ ان کی محبت تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آخری لمحات ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں ایک خصوصیت حضرت خدیجہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اولاد حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئے، حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے ہوئے۔ صرف ایک ہیں حضرت بی بی ماریا قبطیہ کے نام سے، وہ باندھی تھی، لیکن ازواج مطہرات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف اور صرف حضور کی اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئے، باقی کسی سے نہیں۔ 6 اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد کی ماں حضرت خدیجہ، بلکہ یوں سمجھو آج پوری کائنات میں پھیلے ہوئے سادات کی بھی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ یوں تو حضور کی اور بھی ازواج مطہرات ہیں، سادات کی کوئی اور ماں ہو سکتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الگ الگ بیویوں سے الگ الگ نسل ہوتی، لیکن رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد کی ماں ہونے کی شان صرف حضرت خدیجہ کے سر رکھا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آخری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب سنیے حدیث پاک، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات، اپنی زندگی کی شریک حیات، جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے لیے لٹایا تھا، آخری وقت جب آیا حضرت فاطمہ کو بلاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت باہر تھے، حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی مجھے لگتا ہے میرے آخری دن ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی اس وقت، اور کہتی کیا ہے، مجھے میری طبیعت کی فکر نہیں، فاطمہ میرے جانے کے بعد اپنے بابا کا خوب خیال کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق وصیت کر رہی ہیں، حضرت فاطمہ سے کہہ رہی میں نے زندگی کے ہر لمحے یہ کوشش کرتی رہی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل اقدس پر ایک ہلکی خراش بھی نہ آنے پائے۔ اے فاطمہ تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کے متعلق ایک ہلکی خراش آنے والا بھی معاملہ نہ کرنا۔ اس مرض کی وقت یہ وصیت کر رہی ہیں جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
اور دنیا کی مالدار خاتون تھی، بڑی مالدار تھی مکہ کی، لیکن جانتے ہیں آخر وقت وصیت کیا کر رہی؟ حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں ابا جان سے جا کر یہ ایک بات میری کہہ دینا، اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو صرف مجھے قبر میں اتارنے کے وقت وہ اپنا جبہ یا اپنی چادر مجھے دیتے ہیں، بس وہ اپنی چادر میں لپیٹ کر مجھے دفن کریں، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور خواہش نہیں۔ یہ حضرت خدیجہ کی آخری وصیت تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ رفیقہ حیات جنہوں نے زندگی میں حضور کے ہر قدم پر ساتھ دیا ہے، ہر قدم پر۔ جب یہ بات حضرت فاطمہ نے اپنے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو چکی تھی اور ان کو دفن کیا گیا حضور کی چادر مبارک میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا، جنت المعلا مکہ کے قبرستان میں وہ آج بھی آرام فرمائے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا، اماں کی صرف یہ خواہش تھی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ بابا سے کہہ دینا میرے آخری وقت اپنی چادر دے کر مجھے دفن کریں۔ میرے آقا کی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسوں کے قطرے نکلے۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ گواہ ہو جا، خدیجہ نے مجھ سے صرف چادر مانگی، اگر وہ میرے جسم کی چمڑی مانگتی تو بھی میں اتار کے دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا جلد وہ مانگتی، اگر میرے جسم سے وہ میری جلد مانگتی وہ بھی میں اسے اتار کر دیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت تھی اس رفیق حیات کے ساتھ، حتیٰ کہ جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی وہ پورے سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، یہ غموں کا سال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے آپ کی وفات پر۔ ایک لائف پارٹنر دنیا سے چلا جائے تو میرے عزیزو واقعی دل کا صدمہ ہے۔ یہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بیوی کھیلنے کا نام ہے، بیوی صرف اور صرف مزے لینے کا نام ہے، ایک مشین کا نام ہے، اپنے گھروں کے کام کاج کرانے والی باندیوں کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارا اور اس کا جسم جب ملتا ہے تو یوں سمجھ لو اب جسم دو ہوں گے لیکن جان ایک ہو جاتی ہے، اور وہی حقیقی زندگی ہے۔ جن کی زندگیوں میں اس طرح کی محبت نہیں وہ جہنم بن جاتی ہے دنیا میں۔